سورہ رحمان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ میں نے 2 موضوع ذہن میں رکھے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ابھی اس ہفتے ہمارے محترم ایک عزیز بھائی، ہمارے پیارے، ہم سب کے پیارے محترم سہیل صاحب کا انتقال ہوا۔ وہ ایک دلوں کو جھنجھوڑ کے چلے گئے کہ بھائیو کل من علیہا فان، سب کو جانا ہے، کسی کو دنیا میں نہیں رہنا۔ اللہ سورہ الرحمن میں فرماتے کل من علیہا فان، جو دنیا میں ہے، جو کچھ ہے، وہ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو بھی روح ہے، جو کچھ ہے اس کو مرنا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، کوئی بچپنے میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے، کوئی بیمار ہو کر گزرتا ہے، کوئی صحت میں گزرتا ہے، جانا ہر ایک کو ہے۔ اللہ کا قرآن جگہ جگہ پر اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو، کہیں تم قلعوں میں چھپ جاؤ اور اپنے آپ کو موت سے بچانا چاہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ موت ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہے۔ آپ بھی تاریخ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اتنے کروڑ ہیں، اللہ ایک نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ سچے رسول نہیں ہے، انہوں نے رسالت میں اختلاف کیا۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آگے بہت اختلاف کیا، اور اختلاف ہر چیز میں ہے، کوئی کہے گا یہ ہے، کوئی کہے گا یہ نہیں ہے، لیکن موت کے بارے میں کسی نے آج تک اختلاف نہیں کیا، چاہے وہ یہودیت سے تعلق رکھتا ہو، نصرانیت سے تعلق رکھتا ہو، مسلمان ہو، کسی اور مذہب کا ہو۔ دنیا کا کوئی انسان موت کو بھلا نہیں سکا، موت کا انکار نہیں کر سکا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ ایک فرعون آیا تھا، وہ بڑا تکبر کرنے والا تھا، اس نے بہت ظلم کیا تھا، اور یہاں سب سے بڑا ظلم یہ تھا، اس نے کہا تھا میں پروردگار کو تو کیا مانوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، پروردگار ہوں۔ اس بندے نے بھی، اس طرح کے لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا زمین میں، اللہ کی زمین میں رہ کر ناحق تکبر کیا، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکے۔ پھر ہم مسلمان ہو کر کیسے انکار کر سکتے؟ ہم سب کو یقین ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، جانا ہے دنیا سے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر زندگی ہم یوں ہی گزارتے رہے، جیسے چاہا، جیسے من چاہی زندگی گزارتے رہے، پھر موت بھی ویسے آئے گی۔ جب موت ویسی آئے گی، ٹھکانہ بھی ویسا ہوگا۔ اگر ہمیں اچھی موت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہم جب جائیں تو اللہ خوش ہو جائے، اللہ یہ کہے میرے بندے کیا تو تیاری کر کے آیا؟ جب تو دنیا میں رہتا تھا مجھے تیری ملاقات کا شوق تھا۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک مرتبہ ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مستریح او مستراح من، یا تو یہ جنازہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا نبی پاک علیہ السلام سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب کہ یہ آرام پائے گا یا پھر آرام لوگ اس سے پائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا اگر یہ ایمان والا ہوگا، اگر اس نے دنیا میں رہ کر رب کو راضی کیا ہوگا، اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کیا ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی میں لایا ہوگا، اپنے رب کو راضی کیا ہوگا اور صحیح نیت سے زندگی گزاری ہوگی، یہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے اور دنیا کی مشکلات سے آرام پائے گا۔ اور اگر اس نے دنیا میں رہ کر رب کو ناراض کیا، پروردگار کو بھول گیا، وہ دنیا میں رہ کر یہ کہنے لگا مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے پروردگار کے سامنے جانا نہیں ہے، وہ اللہ کو بھولا، وہ دین کو بھولا، اسے سنتوں کو چھوڑا، ماں باپ کو ستایا، بستی میں لڑا، دکان کو پریشان کیا، دکانداروں کو اور گاہکوں کو پریشان کرتا رہا۔ جب یہ مرے گا آسمان بھی شکر کرے گا یہ مرا،
زمین بھی کہے گی اللہ کا شکر ہے یہ دنیا سے چلا گیا، لوگ بھی کہیں گے اللہ کا شکر ہے یہ چلا گیا۔ یا تو آرام پانے والا انسان ہوتا ہے یا لوگ اس سے آرام پاتے ہیں۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہوا، اگر ہم ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اعمال جو پیش ہوتے ہیں اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو، تو ہم جب دنیا سے جائیں گے آسمان بھی روئے گا، آسمان بھی آنسو بہائے گا، زمین بھی روئے گی کہ مجھ میں نیک لوگ رہتے تھے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور اگر ہم نے رب کو ناراض کیا، اللہ کو بلا دیا، زمین بھی دعا کرے گی، آسمان بھی خوش ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر ہے۔ اس طرح کے بدکار لوگ دنیا سے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہم پر آسمان یہ کہے کہ اس طرح کی مصیبت چلی گئی، لوگ یہ کہیں کہ مصیبت چلی گئی؟ بلکہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جب ہم جائیں سب ہمارے لیے رو رہے ہوں، جب ہم جائیں آسمان رو رہا ہو، جب ہم جائیں زمین کہہ رہی ہو ہائے ہائے کیسا بندہ چلا گیا، اور قبر کہہ رہی ہو کہ تو دنیا میں جب چلتا تھا مجھے بہت خوش لگتا تھا، تیرا چلنا مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، اب جب تو آیا ہے تیرا آنا مبارک ہو۔ اس طرح کی موت ہم سب مرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جب مرے تو سب یہ کہیں کہ مصیبت چلی گئی، لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے تو تیاری کرنی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بھائی سہیل صاحب ایک عجیب ان کا انتقال ہوا، ان کی موت نے دلوں کو جھنجھوڑ دیا کہ جب مرو تو ایسے مرو، جب دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ کہ تمہارے یہاں اتنا ہجوم جنازے میں ہوا، اتنا منڈل میں تمہارے یہاں جنازہ بڑا ہوا، کچھ تو وجہ تھی۔ ان دلوں کو کھینچ کر کون لایا؟ ان دلوں کو یہاں جنازے میں کھینچ کر کون لایا؟ وہ پروردگار لایا، جس کو بندے کا اس سے گہرا تعلق ہو چکا تھا۔ لہذا جب اس طرح کی موتیں ہوتی ہیں، اس طرح کا انتقال ہوتا ہے، تو اللہ کے یہاں لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت آتی ہے۔ وہ لوگوں کا ہجوم مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ واقعتاً یہ بندہ اس کا اللہ سے گہرا تعلق تھا۔ اور حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان مصیبت اٹھاتا ہے، پریشانیاں، بیماریاں اٹھاتا ہے، تو انسان کے جتنے گناہ ہیں بشریت کے تقاضے سے جو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی اللہ سب معاف فرماتا ہے۔